نمبر 32، مقصد تعلیم کا فقدان۔ مقصد تعلیم کا فقدان، کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں آج وہ مقصد نہیں ہے سامنے۔ آج مقصد صرف کیا ہے؟ یہی مقصد ہے پیسہ میرے پاس آئے۔ یعنی تعلیم کا مقصد آج یہ نہیں ہے انسانیت آ جائے، چھوٹے بڑے کا فرق، تمیز، ادب، احترام آ جائے، دین پر عمل آ جائے، اللہ کی عبادت آ جائے، خلق خدا کی خدمت آ جائے، انسانیت سے محبت ہو جائے، ایثار ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج تعلیم کا یہ مقصد نہیں، مقصد تعلیم فقدان ہے۔ آج تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے 10 لاکھ روپے لگائے، اب 50 لاکھ نکالوں گا۔ اب اس نے 4 ہزار روپے فیس رکھی ہے، 3 منٹ مریض کو نہیں دیکھتے، تسلی نہیں دیتے، 4,000 روپے 5,000 فیس لے رہے، 6 ہزار روپے کی گولیاں لکھ کر دیتے ہیں، 20 ہزار روپے کے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، ایک مریض سے 30 40 ہزار روپے لگوا دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ اسٹور بھی اپنا، تاکہ وہاں سے بھی نفع ہو، ادھر فیس سے بھی نفع ہو، جن کی میڈیسن فروخت کرویں ان سے الگ سے فیصد لیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا نہیں رکھی۔ جو مخلص ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 10 روپے کی گولی لکھ کر دیتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہی بلال میں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، اگرچہ غیر مسلم ہندو ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، وہ مخلص تھے۔ جو مخلص ڈاکٹر ہوگا اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دے گا۔ تو والد صاحب کو میں ساتھ جب لے کے جاتا تھا تو وہ دیکھتے، چیک کرتے، کوئی 2 گولیاں لکھ کر دے دیتے، کبھی 10 روپے کی 20 روپے کی گولیاں آتی، وہیں کھلاتے، اللہ کرتا شفا ہو جاتی۔ 100 روپے فیس تھی، 20 روپے کی دوائی سے اللہ شفا دیتا۔ آج 4,000 روپے کی دوائی ہے، 20 ہزار کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ فلاں خون کا ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ۔ اتنا عرصہ تو نے گزارا، تجھے نہیں پتہ اس کو بیماری کیا ہے، تجربہ نہیں ہے اس کا۔ مقصد صرف پیسے کا حصول ہے۔ کوئی مریض اگر مر رہا ہے ان کو اس کی فکر نہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھوں سے شفا ختم کر دی۔ اللہ سب کا رب ہے، کوئی غیر مسلم ہے، نیت ٹھیک ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھے گا۔ مسلمان ہے، نیت صحیح نہیں ہے، اللہ شفا ہاتھ سے لے لے گا۔ یعنی رب العالمین کا تعلق تو سب کے ساتھ ہے، اللہ تو سب کا رب ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، مقصد تعلیم کا فقدان۔ آج دیکھیں حالت کیا ہے اس وقت کی، کہ جو اسکول بنے، تعلیم گاہیں، اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے۔ آج یہ نہیں کہ بچہ پڑھ لے، بڑی بڑی بھری بھرکم فیسیں رکھی ہوئی ہیں، کتابوں کی قیمت اس سے بھی نفع، فیس سے بھی نفع، چھٹیوں کی فیسوں سے نفع۔ یعنی مقصود تعلیمی ادارہ نہیں، تجارت گاہ ہے۔ مقصد اس سے تجارت ہے، جو نہیں دے سکتا اس کو نکال دیا۔ یہ نہیں دیکھا یہ غریب ہے، اس کی وسعت نہیں ہے، اس کو چلایا جائے، یہ مقصد ختم ہو گیا۔ یہ 2 شعبے تھے خدمت کے، تعلیم، علاج۔ آج یہ دونوں شعبے کاروبار ہیں۔ آج ان دونوں میں کاروبار ہے، جو پیسہ لگاتے ہیں اسی لیے کہ یہ سب میں نے نکالنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اس لیے امت مسلمہ کو جو عروج کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، اس وقت اغراض کا دور ہے۔ اور ایسے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پیسہ کمایا پھر ان کے اپنے ہی ہاتھوں وہ پیسہ اور وہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر جمعہ خان، دماغ کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، لیکن تھے بڑے خود غرض۔ جب تک ان کی فیس کوئی نہیں دیتا آپریشن کی پہلے اور ٹیسٹوں کی فیس، اس وقت تک آپریشن نہیں کرتے تھے۔ مریض بھلے مر رہا ہو، انہیں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، اپنی فیس سب سے پہلے لیتے تھے۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، ایک دفعہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جیسے ایکسیڈنٹ ہوا تو اس نوجوان کا دماغ کھل گیا، بھیجا باہر تھا۔ ایک ٹیکسی والا گزرا، اس نے جلدی سے اس نوجوان کو اٹھایا، ہسپتال لے کر آیا، اور جیسے ہی اندر پہنچایا گیا ڈاکٹر صاحب کو اطلاع ہوئی کہ جلدی پہنچیے، آپریشن کیجیے، اس لیے کہ مریض کی حالت بڑی نازک ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، میری فیس پہلے مجھے جمع کراؤ، فیس پہلے دو، میرے آپریشن کا خرچہ دو، پھر دیکھوں گا۔ نرسیں بتاتی گئی مریض کی حالت بڑی نازک ہے، کہا بھلے نازک ہو، پہلے میری فیس جمع کراؤ۔
جو لے کر آیا تھا کہا اس کو بلاؤ۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا میں نے تو راستے میں دیکھا، ایکسیڈنٹ تھا، میں لے کر آ گیا، مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کے رشتہ دار کون، عزیز و اقارب کون ہیں، لیکن آپ آپریشن کیجئے، اگر انہوں نے فیس نہیں دی میں دے دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، پہلے مجھے فیس چاہیے۔ کافی دیر گزر گئی اور مریض جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، موت اور حیات کی کشمکش میں ہے۔ اب اس ٹیکسی ڈرائیور نے جیب سے چابی نکالی اور اس کو دے دی اور اس سے کہا یہ چابی آپ رکھو، اگر ان کے رشتہ داروں نے آپ کو آپریشن کا خرچہ اور آپ کی فیس نہیں دی، آپ میری گاڑی فروخت کر کے اپنی فیس لے لینا۔ اب ڈاکٹر کو تسلی ہوئی، گاڑی کی چابی جیب میں ڈالی، بس تھوڑی دیر میں موبائل فون بجا، گھر سے فون آیا، بیوی نے کہا مجھے پتہ چلا ہے ہمارا وہ جو بیٹا تھا اکلوتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ آپ کے ہسپتال میں لایا گیا، بتاؤ بیٹے کی حالت کیسی ہے؟ جب یہ سنا کہ اپنا بیٹا موبائل ہاتھ سے گرا، دوڑتا ہوا جیسے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنا ہی بیٹا تھا، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے مال دولت جمع کر رہا تھا۔ اللہ نے بتا دیا جب انسانیت نہ ہو اور خود غرضی آ جائے، جب اطاعت محبت ختم ہو جائے، مال اور دولت کی حرص و ہوس بڑھ جائے، اللہ نے اپنے سامنے دکھا دیا، اپنا ہی بیٹا ایڑیاں رگڑتے ہوئے چلا گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج مقصد تعلیم کا فقدان ہو گیا، تعلیم کا مقصد صرف پیسہ کمانا رہ گیا۔ اس وجہ سے جو عروج اللہ نے مسلمانوں کو دیا تھا آج وہ رفتہ رفتہ رخصت ہو گیا۔ نمبر 33، مطالعے سے دوری ہو گئی۔ مطالعے سے دوری، مطالعہ کرنے کا شوق ختم ہو گیا۔ انسان کا جو علم بڑھتا ہے وہ مطالعے سے بڑھتا ہے۔ سلف کی حالت یہ تھی کہ وہ راہ چلتے بھی کتابیں پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے تاکہ اپنی تاریخ سے، شریعت کے احکامات سے واقفیت ہو۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں کان الخطیب یمشی وفی یدی جزء یطالعہ، راستے میں چلتے ہوئے جاتے کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں ہوتی اور مطالعہ کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کا انتقال بھی اس طرح ہوتا۔ امام خلیل بن احمد کا واقعہ وفیات الاعیان میں ہے، مسجد آ رہے تھے، ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعہ کرتے کرتے آئے تو راستے میں مسجد میں پہنچ کر ستون سے ٹکرا گئے۔ ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعے میں انہماک تھا، پتہ نہ چلا، جب گھر لایا گیا بے ہوش تھے، اگلے دن انتقال ہو گیا۔ تو مطالعے کے ساتھ ایک تعلق تھا، شغف تھا۔ آج ہماری نسل نو کا مطالعے سے تعلق نہیں ہے۔ مطالعے سے ہی علم بڑھتا ہے، تاریخ سے واقفیت ہوتی ہے، احادیث کا پتہ چلتا ہے۔ جب سے مسلمان مطالعے سے ہٹا، آج اس کا سارا وقت موبائل میں، سوشل میڈیا میں لگ رہا ہے۔ نمبر 34، فقہی اختلافات میں شدت۔ فقہی اختلافات میں شدت، یعنی فقہا کے درمیان جن مسائل میں اختلاف تھا بعد میں ان میں شدت آ گئی اور انہی پر سب نے اپنی صلاحیتیں لگا دی۔ حالانکہ ان کے درمیان اختلاف اکثر اولا غیر اولا کے مسائل میں تھا، یعنی بہتر کیا ہے بہتر کیا نہیں ہے، تو بعض نے ان کو زندگی کا مقصد بنا کر ان میں شدت اختیار کر دی، تنگ نظری اور تعصب میں آ گئے، دوسروں پر کو نشانہ زنی کرنا شروع کر دی، لعن طعن کرنا شروع کر دیا، اس کا نقصان ہوا۔ یہ جو اختلافات آئے ہیں، اس اختلافات کی وجہ سے رحمت آئی، سہولت آ گئی، آسانی آ گئی۔ فقہاء کرام نے استدلال استنباط کر کے آنے والے لوگوں کے لیے مسائل کا حل نکالا، تو شدت سے نقصان ہو گیا۔ فرعی مسائل میں اختلاف تو صحابہ سلف سے رہا ہے، اس میں امت میں آسانی تھی، جب بھی اس میں شدت لائی گئی اس کا نقصان ہو گیا۔ تو دین میں جتنی نرمی ہوگی، محبت ہوگی، اطاعت ہوگی، اتنا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے گا اور غیر دین کے قریب آئیں گے۔ نمبر 35، علمی دیانت کا فقدان۔ علمی دیانت کا فقدان، اس کا مطلب جو علمی دیانتداری تھی، یعنی آدمی اگر کہیں سے مطالعہ کرتا تھا، کہیں سے حوالہ لکھتا تھا، کسی کتاب سے کچھ علم حاصل کرتا، وہ اس کا حوالہ دیتا، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، میں نے فلاں سے سیکھا، تو اس کا حوالہ دیتا، علمی دیانتداری تھی۔ جن سے پڑھتا ان کا نام ذکر کرتا۔ تو اللہ نے برکت اس میں رکھی ہے، جب آدمی اپنے علم کی نسبت ان کی طرف کرے جن سے انہوں نے سیکھا۔ آج جن سے سیکھا ہوتا ہے ان کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، اور یہ بتایا جاتا ہے یہ سب میرے مطالعے کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کسی بزرگوں سے، علماء کی صحبت سے، کتابوں سے، ان کی طرف نسبت کرنے سے علم میں برکت آتی ہے۔ نمبر 36،
باہمی اتحاد اور اتفاق کا فقدان، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ختم ہونا۔ جب تک مسلمان آپس میں متحد تھے اللہ نے ان کو عروج دیا تھا، آج دیکھنے میں آیا ان میں اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا، قومیت میں لسانیت میں بھٹک گئے، تقسیم ہو گئے، اس وجہ سے انتشار شروع ہوا، جو عروج تھا وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ اس وقت ضرورت ہے مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ متوفہ 1339 ہجری۔ حضرت جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، ایک عرصہ مالٹا کی جیل میں رہے، دارالعلوم دیوبند میں آئے، تمام اساتذہ جمع تھے، طلبہ جمع تھے۔ حضرت نے فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی میں غور و فکر کیا، مالٹا کی تنہائی میں غور و فکر کیا، میں دو باتوں پر پہنچا ہوں، یعنی ساری زندگی کا خلاصہ بتا رہے تھے۔ فرمایا میری زندگی کا خلاصہ وہ دو باتیں ہیں، اگر یہ دو باتیں ہو جائیں تو امت میں ان کا نفع بہت ہوگا۔ نمبر ایک، درس قرآن عام ہو جائے، ہر مسجد میں درس قرآن ہو، ہر جگہ درس قرآن کی مجلس لگے۔ نمبر دو، مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہو جائے۔ کہ اگر یہ دو باتیں ہو جائیں اللہ مسلمانوں کو عروج دے گا۔ آج یہی وجہ ہے مسلمان من حیث المجموع قرآن سے دور ہیں، ترجمے سے دور ہیں، قرآن پڑھنے سے، عمل کرنے سے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں، قومیت لسانیت میں بھٹک گئے۔ مسلمان کے دست و گریبان ہو گیا۔ ایک گھر کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، بیٹے کا الگ نظریہ، باپ کا الگ نظریہ، بھائی کا الگ نظریہ، ایک بیٹا ایک سیاسی جماعت میں، دوسرا بھائی دوسری سیاسی جماعت میں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں۔ ایک والدین کے نطفے سے پیدا ہونے والے، ایک گھر میں رہنے والے، ایک چارپائی پہ سونے والے، ایک پلیٹ میں کھانے والے، ایک ماں کے دودھ کو پی کر آگے بڑھنے والے، لیکن آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں؟ اتحاد اتفاق نہیں رہا۔ تو ہمیں قومیت لسانیت میں انہوں نے الجھا دیا، اور جو مرکز تھا اجتماعیت وہ ختم ہو گئی۔ نمبر 37، فرقہ واریت کا عام ہو جانا۔ 37واں سبب کیا ہے؟ فرقہ واریت بڑھتی جا رہی ہے۔ فرقہ واریت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مسلک پہ نکتہ چینی کرنا، ان کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا۔ اگر کسی مسلک میں وہ عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس اس پہ دلائل اگر موجود ہیں، اب کوئی ان کی شخصیات کو لے کر ان پہ لان تان کرے، ان کے نظریات کو لے کر لان تان کرے، تذلیل تحقیر کرے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ اختلاف رائے رکھی جائے، لیکن اختلاف رائے نظریے سے ہو، شخصیت سے نہ ہو، اور اس کا تذکرہ دلیل سے کیا جائے، تحقیر اور تذلیل سے نہ ہو۔ کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، تحقیر کرنا نہ ہو۔ اگر اختلاف رائے ہے دلیل کی بنیاد پر ہو، دلیل کی بنیاد پر اختلاف رائے ہمیشہ سے چلا آیا، تو شریعت نے اس کو ناپسند نہیں کیا، اس کی گنجائش دی ہے۔ لیکن قومیت لسانیت کا اختلاف یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 38، نسلی، لسانی اور علاقائی تقسیم۔ نسلی، لسانی اور علاقائی تقسیم۔ امت میں ایک زوال کا سبب آج کیا ہے کہ ہمیں لسانی طور پر، علاقائی طور پہ تقسیم کر دیا۔ اسلام نے ہمیں اس ایمان کے رشتے پہ جمع کیا تھا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی جو مسلمان کسی قوم کا ہے، کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا ہے، سب آپس میں بھائی ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی خوبصورت کو بدصورت پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ اعتبار رنگت کا تھا، نہ اعتبار قومیت کا تھا، نہ زبان کا تھا، نہ علاقے کا تھا۔ اسلام میں اعتبار ایمان کا، فضیلت کی بنیاد تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب ہوا کیا، ہم لسانی طور پر تقسیم ہو گئے، بھائی یہ پنجابی، یہ سرائکی، یہ پٹھان، یہ ہزارے وال، یہ سب کے تقسیم کر کے الگ الگ ان کو تقسیم کیا گیا۔ جہاں قومیں تقسیم ہوئی، علاقائی تقسیم ہوئی، زبانیں تقسیم ہوئی، ہر ایک کو آپس میں ایک رخ دے دیا، تو سب آپس میں الجھ گئے، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے۔ مسلمان پہلے متحد تھے، کفر سے جہاد ہوتا تھا، اسلام کو سربلندی ملتی تھی، آج یہ
آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو سارا وقت اسی میں گزرتا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، تذلیل کرنا۔ جو وقت جو صلاحیتیں کفر کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھیں، آج وہ صلاحیتیں آپس میں استعمال ہو رہی ہیں۔ نمبر 39، نااہل حکمرانوں کا عروج۔ نااہل حکمران، آج دیکھیں ہر دن، ہر آنے والے سال میں جو حکمران آتے ہیں نااہل آتے جا رہے ہیں۔ جو منصبوں پر، عہدوں پر فائز لوگ ہیں، نااہل لوگ زیادہ ہیں، اہل والے لوگ کم ہو گئے۔ یعنی ان کے دلوں میں رعایا کی ہمدردی نہیں ہے، رعایا کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، بس گویا انہوں نے اپنے اس منصب کو استعمال کیا تو پیسہ جمع کرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ غیروں کے بینکوں میں کھول کر مال جمع کر کے وہاں لے جاتے گئے کہ جب یہاں سے جائیں تو زندگی وہاں گزارنی ہے، اپنی اولاد بیوی بچوں کی فکر اور رعایا کی فکر کوئی نہیں۔ تو حکمران جب اہل ہو، ان کی زندگیوں میں تقویٰ ہو، وہ ایک ایک پائی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں حساب ہوگا۔ آپ خلفائے راشدین کے دور کو دیکھ لو، ایک ایک چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے کہ ہم سے اس بارے میں حساب ہوگا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے نہیں ملے۔ تلاش کرتے کرتے کسی نے کہا حضرت عمر کو وہاں دیکھو جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، سخت گرمی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تیل ہے، اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، کسی غلام کو کہہ دیجئے۔ فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا، مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر کی زندگی کے آج بھی آپ واقعات پڑھے، اندازہ ہوتا ہے اللہ نے وہ کیسے حکمران دیے تھے، ان کی زندگیوں میں کتنا عدل اور انصاف تھا۔ نمبر 40، عہدوں اور منصبوں کے حصول کی بھرپور کوشش۔ عہدے اور منصب کے حصول کی بھرپور کوشش، یعنی آج مقصد صرف کیا ہے، تعلیم کا، ڈگریوں کا مقصد کیا ہے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، اس کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کا مقصد عہدے اور منصب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خدمت کرنی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا بغنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، دو بھوکے بیڑیوں کو اگر تم چھوڑ دو بکریوں کے ریوڑ پر، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان عہدے کے حرص اور مال کے حرص کا نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا بھوکے ہوں بھیڑیے، بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑو، وہ کتنا نقصان کریں گے، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ۔ فرمایا ان کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال کی حرص ہے، عہدے کی حرص ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں عہدے اور منصب سے دور رہ کر خدمت کی جائے، ضرورت مندوں کا ساتھ دیا جائے۔ اور آج کل ساری کوشش ہے کہ پیسہ دے کر، رشوت دے کر منصب اور عہدے کی طرف تو آنا ہے، لیکن عہدے کا مقصد جو رعایا کی خدمت ہے وہ مقصد آج موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی جج بن رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، مقصود انصاف دلانا وہ موجود نہیں ہے۔ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر مال لے کر ظلم کو فروغ دے رہا ہے۔ جو جہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر منصب کا استعمال ٹھیک ہو جائے، امت کی فکر پیدا ہو جائے، آج بھی جو ماضی میں اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد تھی وہ آج بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یہ 40 اسباب میں نے عرض کر دیے، 60 باقی ہیں، زندگی رہی تو آئندہ درس میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آخرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من